بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اقرا حفاظ سیکنڈری اسکول کی جانب سے آن لائن کلاسز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ مضمون اردو جماعت ہشتم۔ آج کی ویڈیو میں سبق نمبر 2 یعنی نظم نعت کی تدریس کرائی جائے گی۔ نظم نعت کے شاعر ہیں احمد ندیم قاسمی۔ سب سے پہلے ہم جانیں گے نعت کسے کہتے ہیں۔ جی بچوں، جس نظم میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی گئی ہو نعت کہلاتی ہے۔ نظم نعت میں در حقیقت جو بات بیان ہوئی ہے اس کا مرکزی خیال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی پیروی میں ہی نجات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ آئیے نظم کے شاعر احمد ندیم قاسمی کے بارے میں جانتے ہیں۔ ان کا اصل نام احمد شاہ تخلص ندیم تھا۔ یہ تہذیب نسواں کے مدیر بن کر انہوں نے ادبی زندگی کا آغاز کیا۔ آپ بیک وقت افسانہ نویس، کالم نویس، مدیر اور شاعر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان تمام خوبیوں سے نوازا تھا۔ مطلب آپ افسانہ بھی لکھتے تھے، اخبار میں کالم بھی لکھتے تھے، مدیر بھی تھے، اشاعت بھی کرتے تھے اخبار کی، اور شاعری بھی کرتے تھے۔ آپ کو ہر میدان میں انفرادیت حاصل رہی، ایک الگ مقام حاصل رہا، خاص مقام حاصل رہا۔ آپ کا افسانوی مجموعہ مطلب جو آپ نے افسانے لکھے اس کی کتاب کا نام ہے گھر سے گھر تک، اور آپ نے جو شاعری کی شعری مجموعہ آپ کی کتاب کا جو نام ہے وہ ہے رنج۔ نظم نعت جو کہ صفحہ نمبر 7 پر موجود ہے۔ آئیے سب سے پہلے نظم نعت کے خاص الفاظ کے معنی جانتے ہیں۔ شیدا پسند کرنے والا، پیکر وجود، نقش کف پا پاؤں کے تلوے کا نشان، پاؤں کی جوتی کا پاؤں کے تلوے کا نشان۔ ظلمات فروش کافر یا مشرک لوگ۔ فلسطین ایک اسلامی ملک ہے جہاں پر پہلے قبلہ اول تھا۔ حشر قیامت یعنی قیامت کا دن۔ یثرب مدینہ کا پرانا نام۔ دستگیری مدد۔ آئیے بچوں اشعار کی تشریح یعنی کہ مفہوم کے بارے میں جانتے ہیں۔ شعر نمبر 1۔ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا۔ نعت کے مطلع میں یعنی کہ پہلے شعر میں شاعر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے محبت اور عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے دنیا کے کسی بادشاہ سے کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے۔ شاہوں مطلب بادشاہ۔ دنیا کے کسی بادشاہ سے مال و دولت کی کوئی غرض نہیں، کیونکہ اس کی دولت ہے۔ مطلب شاعر اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ مجھے دنیا کے بادشاہ سے کسی قسم کی کوئی دولت کی غرض نہیں، میرے لیے تو صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے نشان ہی آخرت اور دنیا دونوں میں عزت و تکریم کا باعث ہے۔ یہاں یہ بھی مراد لیا جا سکتا ہے کہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنا ہر ایک مومن کے لیے سب سے بڑی دولت ہے۔ شعر نمبر 2 میں کہہ رہی ہیں پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا۔ یہاں
شاعر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ صرف اور صرف ایک تیرا ہی سہارا ہے، ایک تیرا ہی آسرا ہے، جس کی بنا پر میں پورے غرور سے، پورے فخر سے کھڑا ہوں. اور یہ تیری ہی نسبت ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی نسبت کا نتیجہ ہے کہ میں کسی کے آگے جھکتا نہیں، کسی غیر کے آگے میں اپنا ہاتھ نہیں پھیلاتا، کیونکہ میرے لیے صرف اور صرف میرے نبی کا آسرا ہی کافی ہے. شعر نمبر 3 میں کہہ رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پہ کر نہ تھا، میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا. اس شعر میں شاعر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزے کا ذکر کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی معجزہ تھا کہ آپ کے جسم اقدس مبارک کا سایہ نہ تھا. شاید اسی معجزے کا ذکر کر رہے ہیں کہ کہتے ہیں کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میرے محبوب کا سایہ ساری کائنات پر شفقت، رحمت، مہربانی اور محبت کی صورت چھایا ہوا ہے، اور جو بھی اس سائے تلے آتا ہے وہ سکون ہو جاتا ہے. یعنی بظاہر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کا سایہ نہیں تھا، یہ ان کا معجزہ تھا، لیکن شاید یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو یہاں دنیا اور کائنات پر جو رحمت اور شفقت کی صورت اور مہربانی کی صورت چھایا ہوا جو سایہ نظر آ رہا ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ہے. شعر نمبر 4 میں کہہ رہے ہیں، دستگیری میری تنہائی میں تو نے ہی تو کی، میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا. دستگیری کے بارے میں ہم جان چکے ہیں، یعنی مدد. اس شعر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تمام بنی و انسان کی مددگار ہے. اور شاید اپنا حوالہ بھی دے رہے ہیں کہ میرے لیے تو میرے محبوب کی نسبت ہی کافی ہے، چاہے وہ محفل ہے یا تنہائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آسرا ہی ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے مددگار ہیں اور آخرت میں بھی رہیں گے. اس لیے شاید یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں مسلمان نہ ہوتا تو میں مر جاتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہی میرے جینے کا سبب بنی ہوئی ہے. شعر نمبر 5 میں کہہ رہے ہیں، اب بھی ظلمات فروشوں کو گلا ہے تجھ سے، رات باقی تھی کہ سورج نکل آیا تیرا. اس شعر میں احمد ندیم قاسمی باطل اور ظلم کرنے والوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ یہ جو ظالم ہیں، ظلمات فروشوں، یعنی یہ جو ظالم ہیں انہوں نے سارے عرب میں ظلم کی انتہا کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں جنہوں نے آ کر عرب کی تمام تاریخیوں کو ختم کر دیا اور باطل کی تمام سازشوں کو مٹا دیا، اور پھر ایک نئی کرن جو پھوٹی، حق کی روشنی تھی جو سارے جہاں میں پھیل گئی. آپ نے اپنی رحمت سے تمام باتوں کو ختم کر دیا. کہہ رہے ہیں اس کے باوجود بھی اگر کوئی نافرمانی کرتا ہے تو اس کی بد نصیبی ہے، کیونکہ اس کو حق نظر نہیں آتا. نعت کا آخری شعر نمبر 6، ایک بار اور بھی یثرب سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا. نعت کا آخری شعر تلمیح ہے. تلمیح کے بارے میں آپ کو آگے سمجھا دیا جائے گا. اس شعر میں شاعر ایک تاریخی معجزے کا ذکر کر رہے ہیں، ایک تاریخی واقعے کا حوالہ دے رہے ہیں، اور وہ واقعہ ہے واقعہ معراج. جس رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل امین کے ساتھ یثرب سے
فلسطین مسجد اقصی تشریف لے گئے تھے اور وہاں تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی تھی۔ شاعر اس شعر میں اس معجزے کا ذکر کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ایک بار پھر وہ وقت آ جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصی تشریف لائیں اور اپنی رحمتیں اور برکتیں فلسطین پر نچھاور کر دیں، تاکہ فلسطین کے مسلمانوں کی مشکلات کم ہو جائیں اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت سے سارے عالم پر پرنور ہو جائیں۔ یہ تھی اشعار کی تشریح و وضاحت۔ جی بچوں، نوٹ بک میں تحریری کام کرنے کے لیے آپ کے پاس نوٹ بک کے صفحات نمونے کے طور پر موجود ہیں۔ جیسا کہ آپ کو سمجھایا گیا ہے اسی کے مطابق آپ نے نیلے مارکر سے نمبر شمار سطر لگانی ہے، یعنی مارجن لائن لگانے کے بعد اسلامی اور انگریزی تاریخ لکھنی ہے۔ اسی طریقہ کار کے مطابق پہلی سطر کو چھوڑ کر عنوان، الفاظ معنی اور نعت جو ہے آپ نے نیلے مارکر سے لکھنی ہے۔ الفاظ کے معنی جو آپ کو بتا دیے گئے ہیں، ان تمام الفاظ کے معنی کو آپ اپنی نوٹ بک میں لکھیں۔ الفاظ معنی کے بعد آپ کے پاس اگلا کام آئے گا مختصر سوالات کے جوابات۔ اسی طرح آپ نے عنوان، سوال اور مختصر جوابات کی ہیڈنگ لگا کر آپ نے نمبر 1 سوال لکھنا ہے، نعت کسے کہتے ہیں؟ جواب آپ کو جو دیا گیا ہے اسی کے مطابق آپ نے اپنی نوٹ بک میں جواب لکھنا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے کہ اس نعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کن صفات کا ذکر کیا گیا ہے؟ جواب کی ہیڈنگ کو لگا کر آپ نے لکھنا ہے اگلی سطر میں جواب کہ اس نعت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحمت للعالمین، دستگیر، خاتم الانبیاء، امام الانبیاء ہونے کا ذکر کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے کہ دوسرے شعر کا مفہوم اپنے الفاظ میں لکھیے۔ جواب کی ہیڈنگ لگا کر آپ نے لکھنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت مجھے جو شان و شوکت ملی ہے وہ مجھے دوسروں کے آگے جھکنے نہیں دیتی۔ اسی طرح سوال نمبر 4 ہے نعت کا مرکزی خیال ایک پیراگراف میں لکھیے۔ جواب کے بعد مرکزی خیال کے بعد نعت لکھیں بریکٹ میں۔ اس کے بعد آپ نے اگلی سطر میں تھوڑا سا فاصلہ برقرار رکھتے ہوئے آپ نے مرکزی خیال لکھنا ہے۔ مرکزی خیال مکمل ہونے کے بعد آپ کے پاس اگلا سوال ہے کہ شاعر آخری شعر میں کس واقعے کا حوالہ دے رہے ہیں؟ جواب کی ہیڈنگ لگا کر آپ نے لکھنا ہے کہ آخری شعر تلمیح ہے، اور تلمیح کسے کہتے ہیں اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے کہ ایسے اشعار جس میں کسی تاریخی حوالے کا ذکر ہو۔ اس کے بعد جو تاریخی واقعہ دیا گیا ہے وہ ہے واقعہ معراج۔ اس کے بعد آپ نے اگلی سطر میں لکھنا ہے کہ اس شعر میں واقعہ معراج کا ذکر ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ مسجد اقصی تشریف لے گئے اور تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی تھی، جو مسلمانوں کا قبلہ اول تھا۔ شاعر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اس معجزے کا ذکر کیا ہے۔ بچوں، جو کام آپ کو لکھوایا گیا ہے اسی کے مطابق آپ نے اپنی نوٹ بک میں کام مکمل کرنا ہے۔ نعت کا اگلا تحریری کام ہے حوالہ شاعر۔ اشعار کی تشریح سے پہلے حوالہ شاعر لکھا جائے گا۔ حوالہ شاعر آپ کے لیے پڑھا جا چکا ہے۔ آپ نے اسی طرح پوائنٹس میں یعنی نمبرنگ میں آپ نے حوالہ شاعر لکھنا ہے۔ اگلے صفحے پر آئے گی اشعار کی تشریح۔ جیسا کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ تمام ہیڈنگز جو ہیں وہ آپ نے نیلے مارکر سے لکھنی ہے۔ اسی طرح جو آپ کے پاس اشعار ہیں وہ آپ نے بلیک پین سے یعنی کالے پین سے لکھنے ہیں۔ آپ کے پاس شعر نمبر 1 ہے، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا،
اس کی دولت ہے فقط نقش کفے پا تیرا۔ طریقہ کار وہی ہے جو آپ کو دکھایا گیا ہے اور بتایا گیا ہے، اسی کے مطابق آپ نے کام لکھنا ہے۔ الفاظ معنی کے بعد آپ نے مفہوم کی ہیڈنگ لگانی ہے۔ مفہوم ہے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں دنیا و آخرت کی بھلائی ہے۔ تشریح کی ہیڈنگ لگا کر آپ نے تشریح لکھنی ہے۔ اس کے بعد ہے شعر نمبر 2۔ شعر نمبر 2، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا۔ حوالہ سخن میں نظم کا عنوان اور شاعر کا نام لکھتے ہوئے حل لغت میں الفاظ معنی اور اس کے بعد مفہوم کی ہیڈنگ ہے، اور مفہوم کے بعد آپ نے تشریح لکھنی ہے۔ تشریح پڑھ لیتے ہیں کہ اس شعر میں شاعر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سہارا اور وسیلہ ہے جو مجھے کسی کے آگے جھکنے نہیں دیتا، اور میں کسی اور کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، تو میرے لیے میرے نبی کا آسرا ہی کافی ہے، اور میں جو فخر سے کھڑا ہوں تو یہ سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی بدولت ہے جو میرے لیے رہنمائی کا باعث ہے۔ شعر نمبر 3 کی ہیڈنگ لگا کر آپ نے شعر لکھنا ہے کالے پن سے۔ لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا۔ حوالہ سخن میں نظم کا عنوان اور شاعر کا نام لکھتے ہوئے حل لغت میں الفاظ معنی، مفہوم اور تشریح اسی طریقہ کار کے مطابق لکھتے ہوئے آپ نے اگلا شعر لکھنا ہے، شعر نمبر 4۔ شعر نمبر 4 ہے، دستگیری میری تنہائی میں تو نے ہی تو کی، میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا۔ حوالہ سخن میں نظم کا عنوان اور شاعر کا نام لکھتے ہوئے حل لغت میں الفاظ معنی، مفہوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا آسرا ہی ہر امتی کے لیے مدد کا باعث اور جینے کا سبب ہے۔ تشریح ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہی تمام بنی نوع انسان کی مدد کرنے والی ہے۔ شاعر اپنا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے لیے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت ہی کافی ہے، چاہے تنہائی ہو یا محفل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا آسرا اور سہارا ہی ہر امتی کے لیے مدد کا باعث ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے مددگار ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ اگر میں مسلمان نہ ہوتا تو میں مر جاتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت ہی میرے جینے کا سبب بنی ہوئی ہے۔ شعر نمبر 5 ہے کہ اب بھی ظلمات فروشوں کو گلہ ہے تجھ سے، رات باقی ہے کہ سورج نکل آیا تیرا۔ حوالہ سخن کی ہیڈنگ لگا کر نظم کا عنوان اور شاعر کا نام لکھتے ہوئے آپ نے حل لغت کو مکمل کرنا ہے۔ اس کے بعد مفہوم اور مفہوم کے بعد ہے تشریح۔ اسی طرح ساری تشریح لکھنے کے بعد آپ کے پاس ہے شعر نمبر 6، جو کہ آخری شعر ہے کہ ایک بار اور بھی یثرب سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصی تیرا۔ حوالہ سخن کی ہیڈنگ لگا کر آپ نے نظم کا عنوان اور شاعر کا نام لکھتے ہوئے حل لغت میں الفاظ معنی لکھنے ہیں، اور اس کے بعد ہے مفہوم، اور مفہوم کے بعد ہے تشریح۔ اسی طرح آپ نے تمام تشریح کو اپنی نوٹ بک میں مکمل کرنا ہے۔ جی بچوں، آپ کو نظم کے حوالے سے اصناف سخن میں مطلع اور مقطع کے بارے میں بتائیں کہ مطلع اور مقطع کسے کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے مطلع۔ مطلع
غزل کا پہلا شعر جو ہم قافیہ اور ہم ردیف ہو مطلع کہلاتا ہے. جیسے ہمارے پاس نعت کا پہلا شعر ہے، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کفے پا تیرا. بچوں اس میں ہمارے پاس قافیہ جو آ رہا ہے، ہم قافیہ، شیدا کفے پا ہم قافیہ ہے کیونکہ ہم آواز ہیں، جبکہ تیرا ردیف ہے اور دونوں مصروں میں موجود ہے. تو اس قسم کے اشعار جو کہ ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں اور وہ غزل کے پہلے شعر بھی ہوں تو وہ مطلع کہلاتے ہیں. اگلا ہمارے پاس ہے مقطع. مقطع کی تعریف میں کہا جا رہا ہے کہ غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص بھی استعمال کرتا ہے مقطع کہلاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر ہے، ہم نہ کہتے تھے کہ حالی چپ رہو، حالی چپ رہو. حالی الطاف حسین حالی شاعر ہیں ہمارے جن کا مختصر نام ہے حالی، جو اپنی شاعری میں استعمال کرتے ہیں. کہہ رہے ہیں ہم نہ کہتے تھے کہ حالی چپ رہو، راست گوئی میں ہے رسوائی بہت. تو ہمارے پاس یہ ایسا شعر ہے جس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے. تو ایسے شعر جو ہیں وہ مقطع کہلاتے ہیں. گھر کا کام ہے آپ کے پاس بچوں، صفحہ نمبر 8 پر ہے سوال نمبر 2، جہاں پر آپ کو الفاظ دیے گئے ہیں. آپ نے ان الفاظ کو اپنے جملوں میں اس طرح استعمال کرنا ہے کہ ان کا مطلب بھی واضح ہو جائے. ساتھ ہی دی گئی سرگرمی کو مکمل کرنا ہے. بچوں تمام کام خوش خط لکھیں، اور اس کے علاوہ جو طریقہ کار آپ کو مشقی سوالات لکھنے کا بتایا گیا ہے اور ساتھ ہی تشریح کا بتایا گیا ہے، اسی کے مطابق آپ نے آئندہ تمام اسباق کا کام اپنی نوٹ بک میں لکھنا ہے. جی بچوں، امید ہے کہ آپ کو درس کی بخوبی سمجھ آئی ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ضروری ہے کہ آپ اس درس کا مطالعہ ضرور کریں. ویڈیو کے ساتھ ساتھ آپ نے درس کا مطالعہ کرنا ہے اور ساتھ ہی نوٹ بک کو آپ نے مکمل رکھنا ہے. جزاک اللہ، شکریہ.